بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 7۔ وہ اسے ایک خاصی مہنگے بوتیک لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی، سیاہ شیفون کی ساڑی پر سلور مکیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور نگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے خاصا وقت لگ گیا۔ وہ دوپہر ڈھلنے لگی تھی تب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا، قدرے تحکم اور روب سے بولا۔ تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے، اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرو کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ میں دکھا دوں سر؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ ہی بیٹھ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو، تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میریٹ کے لیے نکلیں گے۔ سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں، اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا، اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پر رشک آیا تھا۔ سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا قد سیاہ اور سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سرائی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی اس کی گردن اور رخساروں پر جھول رہی تھیں۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو، ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی کہ خود کو دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹتے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا، وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو، ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر
وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس وقت کون کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فون کان سے لگایا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اس نے لب بیچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اسے فواد کے چہرے پر ابھرتے غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بتکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں؟ اتنی دور میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ، 6 سے 7 میں ابھی اے ایس پی سے ملنے کیسے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری۔ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا، ہم ان کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پر چلا آئے، نہ ہی وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کسی اور کو نمبر ملانے لگا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، جانے مسئلہ کیا ہے اس شخص کا؟ محمل بددل سے اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ اے ایس پی کا بچہ جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اس وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر کسی کو فون ملاتا بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں اور ڈنر کینسل۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ 2 ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی۔ ایک خیال تھا اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے ایک کر دوں تب تو ہم ڈنر پہ جا سکیں گے۔ جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم تو کمپنی کے آنرز میں سے ہو، تم یہ فائل سائن کرا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا۔ ٹھیک؟
اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس مومنٹس ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشل کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی ہوگا۔ سارا راستے وہ پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی ہوئی آئی تھی جو فواد نے لے لی ہوگی۔ جب وہ تائی اماں کے سامنے کھڑا محمل سے شادی کی بات کرے گا تب تو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کے لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پر اعتماد سی تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پر ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پر ایک سوٹڈ بوٹڈ اڈھیر عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤ، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آگا گروپ آف انڈسٹری سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم، آئیے آئیے۔ اے ایس پی صاحب آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں؟ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ گھر بے حد قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اے ایس پی صاحب کدھر؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتا اسے لان میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی شیپ بڑی ہوئی اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں متاثر کن شخصیت کا مالک کوئی نہ تھا جتنا وہ صوفے پر بیٹھا مغرور سا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم۔ اتنا وجیح مرد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ورنہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہو گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہو گئی۔ وہ خاموش بغور اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پر بیٹھی اور فائل میز پر رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی اے ایس پی صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھے خاصی اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم ہی نے بھیجا ہے براؤ صاحب، مسکرا کر کہتے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس نے ذرا سا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کے معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹریز کی فائل ہے۔ اور آپ کی اپنی فائل کہاں؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پر رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھائے
کے فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اسے کہیں غلط لگ رہا تھا، کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹا کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی، مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم ہی چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھے میڈم، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پر غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے۔ اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس کے بازو کو دبوچے وہ غرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چھوڑے مجھے، وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کے دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پر گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو یہ اتنے بناؤ سنگار کیوں کیے تھے؟ اس نے ہلکے سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا۔ دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل بھی نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پر جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کرائیں، انہیں بتائیں۔ کیا بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا، مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، 4 ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟ تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ تو اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے بہت زور کا چکر آیا تھا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم۔ وہ تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔
آپ میری ان سے بات کرائیں، آپ خود سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی ہی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے منہ سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے فواد کے خاص ڈنر کا کہتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب، فواد کو فون ملائے۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پر فون ملانے لگا۔ اور اسپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پر ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب، ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی، وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے ہے نا؟ تو جیسے ایس پی صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات کی ہی بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرو، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹے تھے، وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، اس کی آواز اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بے جان بت بنی کھڑی تھی، اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس بچہ، اس نے زور سے آواز دی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، ساکت کھڑے وجود میں سے سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ دو گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا کہ بھاگنے نہ پائے، اور بچل، اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا محمل چکرا کر گری، اور اگر اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل، وہ اس کا چہرہ تپ تپا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں پر کچھ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ایک دم بڑبڑا کر آنکھ کھول دی۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو جیسے چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر وہ اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔
اسے یاد آیا وہ اسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشین کی لگائی گئی ساری پنیں ویسے ہی کس کے لگی تھی۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پر نظر پڑی۔ 3:30 بج رہے تھے، ابھی صبح نہیں ہوئی۔ اور آپ وہیں ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تو تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا تایا زاد بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی تو چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے اور ٹھیک ٹھیک، ورنہ میں تمہیں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے، کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں، اور تمہاری گینگ میں اور کون کون ہے۔ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئے کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو۔ میں سچ قسم لے لو؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤں گی قسم۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پر یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے پر جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، کہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میریٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیح تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، اور اگلے ہی پل وہ اس پر جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لی۔ اس کشمکش میں محمل کے 2 ناخون اس کے گال سے رگڑ گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کو کلائیوں سے پکڑے پکڑے کھڑا کیا۔
پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیا۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بیبی، مجھے یہ جذباتی تقریر متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استضاحیہ مسکرایا، پھر کہا، تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اے ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ سگریٹ جھک کر ایش ٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ وہ دروازے کی جانب لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو! وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا، جو چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا، یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ اور پھر اس کی عنایت، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا، اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب کوئی بھی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد، وہ تو شاید اس سرے سے ہی مکر جائے گا۔ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے؟ خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسو کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے، وہ چوکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ رو رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔
رونے سے سارا کاجل بہہ گیا تھا۔ آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی کیس سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا، تو پھر وارڈروب کھولا، اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگر الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس نے کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزون کو تلاشی، اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیو کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہوئے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پٹھے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔